میرے پیارے بھائیوں، کل میں نے ایک بات کی تھی کہ خاون بیوی کے لیے اپنے خاون کی نافرمانی گناہی کبیرہ میں سے ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم صرف زور دے دیں عورت پر کہ کچھ بھی ہو لیکن تم نے خاون کی نافرمانی نہیں کرنی، اور وہ کچھ بھی کرتا رہے تم نے اس کی نافرمانی نہیں کرنی، بدزبانی نہیں کرنی، زبان درازی نہیں کرنی۔ یہ بھی انصاف کے خلاف ہے۔ کچھ حقوق ایسے ہیں جو خاوند کے ذمے ہیں بیوی کی طرف سے، لیکن ان حقوق کے بارے میں نہ بیویوں کو پتہ ہے اور نہ شوہروں کو پتہ ہے، جس کی وجہ سے ہماری عائلی زندگی تباہی کا شکار ہے۔ تو آج میں اسی پر بات کرتا ہوں اور وہ حقوق بتاتا ہوں جو مرد کے ذمے ہیں بیوی کے۔ تو دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ۔ مرد عورت بچوں کا ذمہ دار ہے جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ خاوند کے لیے کہ بچوں اور بیویوں کے حقوق شوہر کے ذمے ہیں اور اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب وہ کون سے حقوق ہے؟ تو نمبر 1 ہے حق مہر ادا کرنا۔ ہم عموماً رشتوں میں اس کا خیال نہیں کرتے اور مہر طے کرتے ہیں والدین یا رشتہ دار، کم بھی کرتے ہیں والدین اور رشتہ دار، جو کہ شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے بنیادی ضروریات زندگی مہیا کرنا۔ بیوی کی زندگی کے جتنے بھی ضروریات ہیں وہ بیوی خاوند کے ذمے لازم ہے کہ وہ اس کو مہیا کرے۔ تیسرے نمبر پر ہے معاشی طور پر تحفظ فراہم کرنا۔ یار پیسے کمانا، خرچ کرنا، کچھ لینا اور خریدنا اور بیچنا، یہ صرف مرد کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ عورت کی بھی ذمہ داری ہے، اور عورت کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ تو معاشی طور پر بیوی کو تحفظ فراہم کرنا کہ وہ کسی دوسرے لوگوں کے محتاج نہ ہو۔ چوتھے نمبر پر ہے بیوی کے عقائد، اعمال اور اخلاق و معاشرت کی اصلاح کرنا۔ اکثر خواتین کو اعمال، عبادات، اخلاق اور معاشرتی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، تو ان تمام چیزوں کی اصلاح مردوں کی ذمہ داری ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان کے درمیان انصاف کرنا۔ 6 نمبر پر ہے نرمی کا برتاؤ کرنا، چھوٹی سی بات پر اس کو ڈانٹنا، اس کو جھاڑ پھرانا، یہ عورت کے حقوق کے خلاف ہے، بس نرمی کرنا۔ اور 7ویں نمبر پر ہے بیوی کے قریبی رشتہ داروں کا احترام کرنا۔ بیوی کے جتنے قریبی رشتہ دار ہیں اس کا احترام کرنا، جس طرح عموماً شوہر بیویوں سے اپنے رشتہ داروں کے احترام کا تو مطالبہ کرتا ہے، لیکن بیوی کے قریبی رشتہ داروں کا احترام کا لحاظ نہیں کرتا۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ بیویوں کو عزت دینا، خصوصاً لوگوں کے سامنے بیوی کو عزت دینا۔ اور 8ویں نمبر پر ہے بیوی کے عیوب کسی کو نہ بتلانا۔ اور یہ عموماً خواتین میں بھی بہت زیادہ ہے کہ 2 خواتین اکٹھے ہو گئیں تو پھر دیکھیں، پھر پتہ نہیں کیا عیوب بیان کرتی رہتی ہیں۔ خصوصاً شوہر اپنی بیوی کے عیوب بیان نہیں کر سکتا، یہ اس کا حق ہے۔ 9ویں نمبر پر ہے پریشانیوں سے بچانا۔ یہ عورت کی جتنے بھی پریشانیاں ہیں اس سے بچانا، اور آئی ہوئی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا، کہ جو پریشانیاں ابھی آنے والی ہیں اس کی کوشش کرنا کہ بیوی کو اس سے بچا لے۔
اور 10वें नंबर पर है बीवी के नामुनासिब रवैये को बर्दाश्त करना और समझाते रहना। और ये इस पर मैं कई मरतबा पहले बात कर चुका हूँ कि अमूमन ख़वातीन की तबीयत में सख्ती होती है और ज़िद का मादा ज़्यादा होता है, तो उसको समझाना। और 11वें नंबर पर है गुनाहों के कामों और बातों से रोकना। और 13वें नंबर पर है इस लिबास में इस्लामी तहजीब बतलाना। और 14वें नंबर पर है पर्दे का पाबंद बनाना। और 15वें नंबर पर है तफरीह और खुशतबी के जायज़ मौक़े फराहम करना, कि सिर्फ ख़वातीन घरों के लिए नहीं है, इसके भी कुछ हुकूक होते हैं, वो फराहम करना। और आखिरी 16 नंबर पर है घर के काम काज में हाथ बटाना। जितने भी काम है उससे नहीं लेना, थोड़े बहुत ख़ावंद को भी चाहिए कि उसके साथ मदद करे। तो इंशाअल्लाह ताला अगर इन हुकूक की अदायगी हो तो घरों में खुशहाली होगी और ये रिश्ता ज़लालत से बचेगा।